اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد والے حضرتاران امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی یہ 8 شوال شب 8 شوال کی مجلس ہے، تھرسڈے مجلس ہے، اور یوم غم کی مجلس ہے، یوم غم ہے. میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. بہت سمپل ہے یہ کہنا، اٹس ویری ایزی ٹو سے، بہت ایزی ہے کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ تو کنفرم ہے، جائیں گے اللہ کی طرف. اٹس ویری ویری ایزی ٹو سے. کبھی سوچا ہے کہ جاؤ گے کیسے؟ کتنی مصیبتوں کے بعد جاؤ گے، کتنی تکلیفوں کے بعد جاؤ گے، بہت مصیبت. اور یہ آیت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھو، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت پر آپ یہ آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں. مصیبتوں میں یہ آیت کی تلاوت کر تو اللہ تمہاری مصیبتوں سے تم کو دور کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہر پریشانی، اور آج ہمارے لیے بڑا یوم غم، کسی ایک کا نہیں، شہزادی کونین کا بھی غم ہے، مولا حسن کا بھی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ کا غم. اس بی بی کا غم ہے کہ جس نے صرف 18 ایئرس کی اپنی لائف گزاری ہے. میں ہر معصوم کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ایک میسیج دوں گا. وہ بیوی کہ صرف 18 ایئرس میں دنیا میں رہی، لیکن ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. اگر شہزادی کونین نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، نامکمل مذہب ہوتا اگر بیوی نہیں ہوتی. بیوی نے اپنی لائف کا ایک لڑکی، ایک عورت کی زندگی کے ہر حصے کو پیش کر دیا. پہلے بیٹی بن کے رہی کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا، ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ہاؤ ٹو بہیو ود یور پیرنٹس. ایک بیٹی کو یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے، پورا ایک اشرا ہے پورا اس پہ کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. آج جو پورا دنیا میں ایک کمیونٹی کا ایک ڈیزاسٹر ہے. الحمدللہ دنیا میں بھی جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے کہ اولاد ہماری اطاعت گزار ہو جائے. تو آئی آلویز سے کہ اب تم مانگ رہے، اب چیک کر رہے، تو آف کورس آئی گیو، لیکن یہی سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کا. ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، سب کانٹیننٹ میں ہو، کہیں، یہ سب سے زیادہ. اور اگر میں ہمیشہ بتا سیرت شہزادی کونین کو دیکھو، ایک ماں کے ساتھ اور بابا کے ساتھ کیسے رہنا، پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. دیکھیے شہزادی کونین جو ہے کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی. راز الہی کا نام فاطمہ ہے. میں نے بہت بڑی بات، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام بی بی فاطمہ کا نام. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جیسے شب قدر کے بارے میں کہا گیا، اللہ کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا وہ ایک رات کیا تھی. 1000 منتھس کا ایگزامپل ہے، مثال ہے، لیکن اس رات کی معرفت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. کہا کہ یہ رات کی معرفت ویسی ہے جیسے کوئی نہیں جان سکتا، جیسے مادر حسنین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح شب قدر کی نہیں جان سکتا. تو لے کے جا کے بیوی سے ملایا گیا
کہ بیوی کی معرفت. تو شہزادی کونین کے بارے میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بیوی کی زندگی میں بیوی کی پرسنالٹی کیا ہے. میں نے جیسے کہا کہ انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا تھا اگر شہزادی نہیں ہوتی. فاطمہ دنیا میں آئی اور آنے کے بعد وہ کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا. وہ بیوی زہرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہتی, اور کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں. شہزادی خدین خود کیا ہے وہ سب ابھی میں نے 2 منٹ میں بولا. کس ماں کی بیٹی ہے اور کس باپ کی بیٹی ہے؟ ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ, ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. کوئی معمولی خاتون کی بیٹی نہیں ہے بی بی فاطمہ. کوئی غریب غریب کی بیٹی نہیں ہے. شہزادی کونین ملکۃ العرب کی بیٹی, ریچسٹ لیڈی. آج اگر ہمارے پاس کچھ ملینز کچھ آ جائے, کچھ ڈالرز آ جائے, ملین 2-3 ملین 4 ملین, ہمارا پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. ہمارے پاس ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا. اگر میرے پاس پیسہ آ جائے, میں اپارٹمنٹ سے اگر بنگلے میں چلا جاؤں, چھوٹی گاڑی سے رولز رائس چلانے لگوں, تو میرا کیا حال ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی ہوں میں. اور بی بی کون ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. نہ ماں کو ایٹیٹیوڈ تھا نہ بیٹی کو ایٹیٹیوڈ ہے. بڑی بات کہہ دی میں نے. ماں بھی جیسے ڈاؤن ٹو ارتھ تھی, ماں بھی جیسے ڈاؤن. یہ بہت بڑا, میں کیا کروں, میرے صرف 45-50 منٹ ہے, لیکن ایک ایک چیز پہ پوری ایک مجلس ہے. خالی ایک ایک جملوں میں ایک ایک مجلس ہو سکتی. بی بی کا ماں کیسی؟ ماں ایسی کہ اتنے پیسے کے بعد بھی 1% ایٹیٹیوڈ نہیں, 1% غرور نہیں, 1% تکبر نہیں. ڈائمنڈز اس کے پاس ہو ہر وجہ کے, وہ بھی. لیکن کیا کمال ہے. اب چھوٹی سی ایک بات بول دیتا. شہزادی کونین کے 2 ٹائٹلز ہیں, طاہرہ اور صدیقہ. دیکھیے آج کی مجلس کمپلیٹ پیغام ہے. طاہرہ اور صدیقہ سب جانتے. میری بیوی کے 2 القاب ہے, طاہرہ بھی ہے, صدیقہ بھی ہے. طاہرہ انہیں پاک اور پاکیزہ, پائس, کلین. اور صدیقہ کہ سچ بولنے والی, سچ کے علاوہ کچھ نہیں. ایکچولی آپ کو معلوم ہے یہ 2 ٹائٹلز ہیں, یہ 2 القاب میری بیوی کے, یہ ان کی ماں کے تھے. ان کی ماں کو پہلے دیے تھے, ماں سے بیٹی کے پاس آئے. اور ماں کو کس نے دیے؟ ماں کو کوئی مسلمانوں نے نہیں دیے, کافر اور مشرکین نے دیے تھے, دشمنان اسلام نے دیے تھے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے, اس کا اندازہ لگا رہے. ایک جاہل ماحول میں, ایسا ماحول کہ جہاں اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دے, ایسے ماحول میں اتنی پاکیزگی کے ساتھ, اتنی پاک طریقے سے بی بی خدیجہ نے اپنی زندگی کو ریس کیا کہ جاہل عرب پکار اٹھا کہ اس سے اچھی طاہرہ کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے اچھی کلین پاکیزہ خاتون کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اتنی بڑی بزنس وومن تھی. یہاں پہ میں ایک بات روک کے بولتا, روزانہ اگر تم 110 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, اور بیوی کو, مادر شہزادی کونین کو اور نوے امام کو ہدیہ کرو, گفٹ کرو, تحفہ کرو, اور بولو کہ میرے کاروبار میں اللہ تو برکت دے, میرے بزنس میں برکت دے, میری جاب میں برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. اس لیے کہ شی واز بزنس وومن. اگر تم 110 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے میری ماں کو ہدیہ کرو گے اور بیوی کو واسطہ دو گے شہزادی کونین کا اور ان کے شوہر کا, اللہ کے رسول کا, دیکھو تمہارے رزق میں. لیکن حلالن رزق, طیبن رزق ہو, حلالن ہو, وہ رزق میں. یہ نہیں کہ آپ حرام کا رزق ہے اور بیوی کو ہدیہ کر کے بولے میرے رزق میں برکت ہو. نو, جو پیغام دینا تھا مجھے دیا. آل کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ حرام کر رہے اور رزق حرام آ رہا اور آپ بولے کہ بیوی اس میں برکت ہے, تو برکت کبھی نہیں ہوگی. اگر حلال رزق ہوگا, حلال رزق ہوگا, بیوی کا حق دیا ہوا رزق ہوگا, خمس دیا ہوا رزق ہوگا, تو 100% تمہارے رزق میں برکت ہوگی. جاب پہ بھی جو ہے سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے تمہاری. صلوات کی تسبیح پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ رزق میں برکت دیجئے. You will see the difference in your life. You will see the difference in your risk. ہر چیز میں عورت گھر میں رہتی ہے. اگر شوہر کے رزق میں برکت ہونا چاہیے تو تم اس طرح 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہماری ماں کو ہدیہ کرو, جو مکے میں دفن ہے, جنت المعلا میں. یہ
ایسی ماں کی بیٹی جو ملکۃ العرب ریچسٹ لیڈی، اکلوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر، اونلی ڈاٹر. اللہ کے رسول کو تو چھوڑ دو، وہ تو زمین اور آسمان کے مالک ہے، وہ تو عالمین کے مالک ہے. میں بی بی ان کی ماں کی بات کر رہا. تو ہوا کیا؟ ایسی ماں کی بیٹی، کتنا ایٹیٹیوڈ ہونا. ایک کمپلیٹ میسج ہے آج کی اور لڑکیوں کے لیے کہ شہزادی کونین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اگر کوئی زندگی گزارے تو سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسی ماں کی بیٹی، 5 سال یا 4 سال کا سن، 4 years old، ایک لوٹی بیٹی، مکے کے کافرین یا مشرکین کے پاس سے شادی کی دعوت آئی. جب دعوت آئی تو اس وقت بی بی کے پاس شادی میں پہننے کا لباس نہیں تھا. ایک ایسا لباس نہیں تھا کہ جو دعوت میں پہنی جائے، شادی میں پہنا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ایک ڈریس نہیں ہے، ایک لوٹی بیٹی، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، ریچسٹ لیڈی کی بیٹی ہے. ایک ایسا ڈریس نہیں ہے جو باہر شادی میں پہنا جائے. اور آج کی لڑکی ہوتی یا آج کی وائف ہوتی، اپنے شوہر کو بولتی نہیں مجھے تو چاہیے، میں نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، اپنی لینگویج میں بات کر رہا، بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر میں نے اسلام پہ خرچ کر دیا، آئی ہیو گیون یو. اپنے شوہر کو بولتی. اللہ کے رسول کو بول سکتی تھی بی بی کہ میں نے اتنا دیا آپ کو، ایک میری بیٹی کے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے، آپ مجھے ڈریس لا کے دیجئے. کیا کردار ہے یار. یہ چیزوں کو دیکھو تو تمہارے گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائیں، گھروں کے سارے ایشوز دور ہو جائے. ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ریس کرو. بی بی ماں ہے نا، دل ٹوٹ گیا کہ میری ایک بچی ہے، اس کے پاس ایک لباس نہیں، ایک ڈریس نہیں. تھوڑا سا چہرے پہ رنج غم کے آثار نظر آئے. بیٹی ایسی جو سیدۃ النساء العالمین، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو سیدۃ النساء العالمین. سمجھ گئے میری ماں بی بی؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال دیا، کہا ماں کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، اگر نہیں ہے تو میں پرانا لباس پہن کے چلوں. یہ کمپلیٹ میسج تھا ان لڑکیوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے کہ جو اس میں آ کے پرابلمز کر رہے گھروں میں. ایسی تربیت شہزادی کونین کی زندگی. صرف بولنا آسان ہے کہ میں کنیز بی بی زہرا ہوں. اگر کنیز بی بی زہرا ہو تو بی بی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو لاؤ اپنے پاس، کوئی ایک حصہ تو لاؤ اپنے پاس. شکر کا طریقہ شہزادی کونین نے بتایا. ڈریس نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے میرے پاس ایک ایسا ڈریس تو ہے میں کم از کم پہن کے چلا جاؤں. یہ کردار ہے. اس وقت کہا ماں کوئی بات نہیں. ماں کو 4 سال کی بچی ضد نہیں کر رہی کہ ماں مجھے نیا چاہیے، بلکہ کہا ماں جو ہے پہن کے جاؤں گا، اللہ کا شکر ہے. یہ تربیت ہے، یہ بی بی شہزادی کونین کی زندگی ہے. اس طرح آپ نے لائف آج ہمارے پاس ہے ماحول ایسا. یہ ایک زندگی. بی بی گئی، پرانا لباس. تو ایسی ماں کی بیٹی کا نام مادر حسنین. بیٹی ہو تو ماں باپ کی اطاعت ایسے کریں، پوری مدد سے میری بی بی پہ ہو جائے. بیٹی بن کے گزارا، بیٹی بن کے میسجز دیا، پیغام دیا. میں آئی آلویز سے لڑکا لڑکی کو کہ if you really want to grow in your life، اگر تم ریئلی اپنے لائف میں تم گرو کرنا چاہتے تو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. Respect your parents. Don't raise your voice in front of your mom and your dad. اپنی آواز کو بلند مت کرو، تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر آ جائے گا. وہ بھی ماں کے سامنے، وہ بھی باپ کے سامنے. جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے ریز مت کرو، بلند مت کرو، وہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو جو دیا، وہی حکم اللہ کا رسول ہم کو دے رہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو.
اف اللہ کہتا اف بھی نہیں کہنا. اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے. آج کا ماحول دیکھیں ہم, آج کا ماحول دیکھیں. کم از کم یہ چیز سیکھو یار, یہ چیز سیکھو کہ اپنی زندگی کو شہزادی کونین کی زندگی کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرو. ایسی اولاد, ایسا بیوی نے زندگی گزاری. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بیٹی بن کے بس میں کیا کروں, پورے چیزوں کو چھوڑ دیا میں نے. اس کے بعد بیٹی کے بعد ایک بیوی بن کے زندگی گزاری, وائف بن کے. اتنی ہیپی میرڈ لائف جو آج بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری کمیونٹی کا. آپ بہتر جانتے ہیں, میں کیا بولوں. یو نو ویری ویل کہ کتنا بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں. الحمدللہ پوری دنیا گھومتا ہوں, یہ نہیں بولتا کہ صرف ویسٹ میں, ایسٹ میں بھی ہے, سب کانٹیننٹ میں. کہاں نہیں ہے یار, سب سے زیادہ میرے پاس میسیجز انہیں کے آتے. ہسبینڈ اینڈ وائف, مولانا کوئی دعا بتائے, مولانا کوئی دعا بتائے کہ شوہر میرا ہو جائے. میں ہمیشہ کہتا کہ بابا شہزادی کونین اور امام علی کی زندگی کو دیکھو. دشمن سے دشمن ہسٹری لکھنے والوں نے, ہسٹورینس نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کبھی بھی, پلیز میرے جملے غور سے سنو, 10 سال کے قریب بیوی یا 8-9 سال کے قریب بیوی مولا کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. پورے مدینے کی زندگی میں کوئی دشمن سے دشمن لکھنے والے نے بھی یہ نہیں لکھا کہ کبھی دونوں میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہو. کین یو امیجن؟ ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈفرنس آف اوپینین ہو رہا, ڈزنٹ میٹر. لیکن امام علی اور شہزادی کونین میں کبھی ڈفرنس آف اوپینین بھی نہیں ہوا. ریزن کیا؟ ون آف دی کئی ریزنز. ایک ریزن یہ, پلیز غور سے سننا, ایک ریزن یہ کہ جس آغوش میں فاطمہ نے پرورش پائی اسی آغوش میں علی نے پرورش پائی. بہت بڑی بات بولا میں. جس آغوش میں شہزادی کونین نے پرورش پائی, ریز ہوئی, اسی آغوش میں میرا مولا بھی ریز ہو. جس کی یہ ایک ریزن کہ کبھی ڈیفرنس آف اوپینین ہے. اور ایک بات بولوں, جب رخصت کر رہے تھے اللہ کا رسول بیٹی کو, ایک لوتی بیٹی, دا اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ, بالکل سب سے مل کے میری شہزادی, میری مظلوم بیوی جب چلی دروازے کے پاس, بس اب رخصت ہو رہے اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے, بیٹی کو حق کیا. باپ نے, ماں نہیں ہے, بیٹی کو حق کیا, ماتھے کو چوما, ماتھے کو چوم کے کہا میری بیٹی, تیرے بابا نے, آپ کے بابا نے کائنات کا افضل ترین انسان سے تمہارا نکاح کیا ہے, افضل ترین, اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں. لیکن بیٹی جب تم اپنے سسرال شوہر کے پاس جانا کہ بیٹا کبھی کوئی خواہش نہیں کرنا. اگر تم کوئی خواہش تم نے کی, اگر اس وقت تمہارا شوہر نہیں کر سکا تو اس کو شرمندگی ہوگی. کیا درس دے رہے, کیا درس دے رہے. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو یہ بولو, نہیں بولتا, لیکن ایسا درس دو کہ ریسپیکٹ کرو. آج آپ, میں روتا ہوں, اتنے افسوس سے بول رہا ہوں, سو سیڈ ٹو سے دس, کہ کتنا ڈیورس ریٹ ہے ہماری کمیونٹی میں, کتنا ریٹ ہے, پیشنس ختم ہو گیا. یہ ایک ریزن ہے. یہ بیوی کی زندگی کا, اگر آج میں یوم غم میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, شب جمعہ بھی کیا حالات ہیں کمیونٹی کے پوری دنیا میں, افسوس سے کہہ رہا, ویری ویری سیڈ ٹو سے دس. کتنے گھروں کے پرابلمس, احساس ہی نہیں ہے, فیلنگس ہی نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا غم, اتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہ آج شادی ہو رہی ہے, ایک مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد ڈیورس. 20 سال کی شادی ڈیورس ہوئی ہے. کین یو امیجن؟ ایک پریکٹس بن گئی. کیا ہے, اب ہمارا لیول نہیں مل رہا, مائنڈ لیول نہیں مل رہا. ارے بابا تم نے 10 سال گزارے, 12 سال گزارے, اب کیا بات ہے, بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہے. یہ پرابلم ہے. اور امام اللہ کا رسول کیا بول رہا کہ ہو سکتا تمہارا شوہر اس وقت نہیں کر سکا تو اس کو شرمندگی, یعنی عزت رکھ رہے سے. دیکھو یہ فیلنگ, اب ورنہ ہمارے پاس کیا ہے, مجھ سے کہا, میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا,
اپنے سب کانٹیننٹ کی لڑکیوں نے. اس لیے کہیں جاتا ہوں تو کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں یوتھ کے ساتھ. میں صرف یوتھ کو بول رہا, یہ بات لڑکیوں کو بول رہا جو میری مجلس آج سن رہے, شارجہ ہو, دبئی ہو, یو اے ای ہو, پوری دنیا میں جہاں میں بھی سنے جا رہا, امام بارگاہ علی رضا کی مجلس, ان کو بول رہا, صرف یوتھ سے بات کر رہا, بڑوں سے بات نہیں کر رہا. کہ مجھ سے کہا اس لڑکی نے, جگہ کا نام نہیں بولے گا, کہ مولانا I don't want mama's boy. Can you imagine? اس نے اسٹریٹ کہا I don't want mama's boy. جو مما مما کرتا نا وہ نہیں چاہیے مجھے, میرا ہی نام لے. ابھی لندن سے میرے پاس ایک میسج ہے, I know the family very well. بوڑھی ماں ہے, بوڑھی ماں, ویڈو مدر, ضعیف ماں ہے. She must be 65-70. ایک بیٹا ہے, ان کی شادی ہوئی تھی, ڈیورس ہو گیا, اب دوسری شادی کے لیے کسی لڑکی سے, خاتون سے بات چیت چل رہی تھی. اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کون رہتا؟ تو اس نے کہا میں ہوں, میری ماں ہے, دیٹس آل. تو کہا سنو اپن الگ رہیں گے. I said why? He said why? Not me, he said why? So he said no, I don't want to live with your mom. I want separate flat. اب وہ بوڑھی ماں کو کہاں چھوڑے؟ اولڈ ہاؤس میں چھوڑے, اولڈ ہومس جو ہے وہاں پہ, یہاں پہ کوئی اور ٹیک کیئر کرے. کین یو امیجن؟ تمہاری ضعیفی ماں نے اسی لیے بچوں کو جوان کیا, تم وہ لے جا کے وہاں چھوڑ دو گے. جسٹ امیجن. اگر آنے والی یہ بول رہی کہ مجھے نہیں رہنا, I don't want mama's boy. آپ سوچ رہے آج کی بات کر رہا میں, آج کی, میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا. اب یہ حالات ہو گئے. تو I always say کہ دیکھو تم یاد رکھو, اگر تم اپنے شوہر کو اپنی ماں کے, اس کے ماں یا اس کے باپ کے گھر سے الگ کر لو گی, لے کے چلے جاؤ گی 6 مہینے میں, 1 سال میں, تو یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے. ڈونٹ تھنک کہ یو آر ویری اسمارٹ. اس لیے کہ تم یہ یاد رکھو, اگر تمہارا شوہر تمہارے ماں باپ کے ساتھ 5 سال 10 سال 20 سال اگر خوشی سے الگ کرے ایک الگ بات ہے, لیکن تم الگ سے لے کے جائے, ایک رحمت کا شیڈ ہے ماں باپ کا تمہارے ہسبینڈ کے اوپر, ایک بلیسنگ ہے, ایک رحمت کا شیڈ ہے, اس کا رزق چل رہا, صحت چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی, اور تم نے الگ کر دیا. پوری زندگی اسٹرگل کرے گا, پوری لائف اسٹرگل کرے گا. یہ مت کرو. آج کی بات کر رہا ہوں میں, آج کی جو میسج آیا میرے پاس کہ مولانا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, میں پرانے گھر میں اولڈ ہومس میں بھیج دوں ماں کو. کین یو امیجن؟ وہاں پہ نماز ہوگی, وہاں عزاداری ہوگی, وہاں دعائیں ہوں گی, وہاں عبادت ہوگی. یہاں چینلز کھول کے دیکھ رہے, یہاں مجلس سن رہے, وہاں پہ ہر کلچر کا آدمی. اب سوچو, یہ ڈیزاسٹر ہماری کمیونٹی کا ہے, ہماری کمیونٹی کا. بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھو, مولا علی کی زندگی کو دیکھو. صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ یو لو امام علی, زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ مولا کو میں بہت محبت کرتا ہوں مولا سے. You have to prove. پریکٹیکلی سوچو میں کیا بول رہا تم کو. Just think what I'm saying. یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر کہ پلیز اپنی زندگیوں کو چیک کرو, لائفز کو چیک کرو. لائف میں چینج لاؤ. ایسا اپنے بچوں کو ریس کرو کہ وہ جا کے جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر والوں کی بھی عزت کرے. اس ماں باپ میں ہمیشہ بولتا کہ لڑکی جب رخصت ہو کے جاتی ہے سسرال کو, غور سے سنو, 1-2 منٹ میں یوتھ کو بولا, یوتھ سے بات کر رہا, لڑکیوں سے بات کر رہا کہ جن کی شادی ہونے والی, کہ جب تم کسی سسرال میں اپنے جاتی ہو تو وہ تم اپنی فیملی کے, اپنے خاندان کی ایمبیسیڈر بن کے جاتی ہو. تم اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر. تمہارا ایٹیٹیوڈ, تمہارا رہن سہن, تمہارا بیہیویئر وہاں جیسا رہے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا تمہارے ماں باپ کے اوپر اور تمہاری بہنوں کے اوپر. جیسے تم رہو گے وہ پورا ریفلیکٹ کرے گا. اچھا رہو گی تو تمہارے ماں باپ کو لوگ بولیں گے کیا اچھی تربیت دی, اور تمہاری وجہ سے کئی بہنوں کی تمہاری شادی ہوگی, لوگ بولیں گے یہ اچھی ہے تو اس کی بہنیں بھی اچھی ہوں گی. تو تم سفیر بن کے جاتی ہو ایک نئے فیملی میں. تو ہمیشہ یاد رکھو, میں آلویز یہ بولتا کہ اپنے مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, فادر ان لا کی ایسی ریسپیکٹ کرو جیسے تمہارے ماں باپ کی تم ریسپیکٹ کرو.
اس کے بعد دیکھو میں اس پہ زیادہ نہیں بولتا ورنہ پوری مجلس ہے اسی پہ. بیوی کی لائف کی یہ بھی ایک بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہسبینڈ اینڈ وائف کیسے گزارنا پورا اس کا خمسہ. کبھی موقع ملا تو صرف اس میں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنا کیسا ہے. بیوی نے یہ لائف کو بھی گزارا. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ جو آج کے دور کا سب سے بڑی چیز ہے, جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, وہ مدر ان لا ڈاٹر ان لا. کیا بول رہا ہوں؟ لڑکیوں کا بولا جو امام بارگاہ علی رضا سے مجھے سن رہے سب. مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا یہ رشتہ اتنا محبت کا, پیار کا, لونگ ریلیشن شپ ہے, لیکن آج ہمارے سماج نے, سب کانٹیننٹ کے سماج نے اس کو خراب کر دیا. برداشت ہی نہیں کرتے. آئی ڈونٹ وانٹ. اب سوچو, بیوی نے 4 سال 4 years اپنی مدر ان لا بیوی فاطمہ بنت اسد, لاکھوں سلام ہماری ماں کو, ان کے ساتھ 4 سال گزارے بیوی نے. 4 years, 3.5 یا 4 years. کوئی مجھے ایک روایت بتاؤ کہ جس میں مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا میں ڈفرنس آف اوپینین ہوا. ڈفرنس آف اوپینین یہ تو کوئی بات ہی نہیں, بری بات ہی نہیں ہے. ڈفرنس آف اوپینین ہونا کوئی غلط بات نہیں. یہ وہی ہوا. ایک نہیں ہوا, ایک راوی نے لکھتا اتنی محبت کے ساتھ, اتنی لونگلی, جیسے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ویسے میری مظلوم شہزادی نے اپنی ساس کے ساتھ. یار خالی یہ بولتے ہو کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں یا کلی سے بیوی سے رہا ہوں, کچھ تو سیکھو. بیوی کی لائف کی یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا کہ یہ پیغام ہم سب لڑکیوں کو دینا چاہیے. اور میں ایک بات بتاتا, نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا وہ سرمن جو جناب مالک اشتر کو لکھا 53 یا 54 والا سرمن, نہج البلاغہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ. سب سے پہلے مولا کے سرمن سے, اس کے بعد لیٹر سے, پھر مولا کے سینگ سے. تو یہ چیز مولا کا وہ سرمن پڑھو جو امام علی نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا جب آپ ایجپٹ کے گورنر بن کے جا رہے تھے. وہ لیٹر پڑھنا چاہیے شادی سے پہلے ہر لڑکے کو لڑکی کو. وہ صرف امام علی کا کلام علی ہے. وہ صرف ایک حکومت چلانے کا نہیں کہ حکومت کو کیسے چلانا چاہیے. وہ مولا کا لیٹر عجیب عجیب ہر فیملی میں پڑھنا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے, تو ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو رن ہز ہاؤس. بہترین لیٹر ہے میرے مولا کا نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ کا لیٹر ضرور پڑھو. ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہر زبان میں وہ لیٹر. میں یوتھ کو بتا کہ وہ لیٹر پڑھو, تمہارے نیٹ کے اوپر ہے, تمہارے ٹیلی فون کے اوپر نہج البلاغہ ہے. اس میں وہ لیٹر جو مالک اشتر کے امام علی نے لکھا کہ ہاؤ ٹو رن دا شو, ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ, ہاؤ ٹو رن دا آفس. اور وہ شوہر ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے تو وہ پڑھنا چاہیے. وہ پڑھنے سے پھر اس کو احساس ہوگا. تو ایک کمپلیٹ مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کے جو بڑا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے, اس رشتے میں شہزادی کونین نے بتایا کہ کیسے رہنا چاہیے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جو وہ بھی آج میں نے بیوی کی زندگی کو صرف ڈیوائڈ کیا کئی حصوں میں, 3 حصے بتائے. چوتھی چیز جو آج سب سے زیادہ ایشو ہے, ہاؤ ٹو ریز دا کڈس. ایک ماں کو اولاد کی تربیت اولاد ایک پورا چیپٹر ہے, پورا چیپٹر ہے. بڑی بڑی موٹی موٹی بکس ہے, اتنی بڑی بڑی کتابیں انگلش میں بھی, پریگننسی میں پڑھائی جاتی ہے, لڑکیاں پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں بولتا بیوی کی زندگی دیکھو, تم کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ شہزادی کونین کے دونوں بیٹے امام ہیں, اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ امام دنیا میں آگے امام نہیں بنتا, پیدا امام ہوتا ہے. مولا حسن مولا حسین جیسے بیٹے, اس کے باوجود بی امام حسن کی تربیت میں کہ ایک ایک چیز چیک کر رہی. میرا شہزادہ مسجد میں جاتا, مسجد سے آتا تو پوچھتی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نانا نے آج کیا کہا. یہ بی بی امام حسن علیہ السلام سے نہیں پوچھ رہی, بلکہ بی بی
اپنی کنیزوں کو بولی کہ میرا بیٹا حسن جیسا بیٹا ہے، حسین جیسا بیٹا ہے، ان کی بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہیں کر رہی، جبکہ ان کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا، مولا حسن مولا حسین کو دنیا میں تربیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر بیوی نے پوچھ کے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا کہ میں حسن اور حسین سے تکلف نہیں کر رہی، تو تم اپنی اولاد سے غفلت میں کیسے ہو؟ آج آپ جانتے ہیں، جو بھی سننا مجھے امام بارگاہ علی رضا کی مجلس، شب غم کی، شب جمعہ کی، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آج جو سب سے بڑا ایشو ہے پوری کمیونٹی میں، دنیا میں، ہر ماں یہ بولتی ہے مولانا ہاؤ ٹو ریز دا کڈس۔ تم کو اب فکر ہو رہی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ اب آگے پوچھتے ہو کہ مولانا بتائیے، امام علی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور کہا مولا یہ بتائیے کہ اولاد کی تربیت جب اولاد کی ایج 4 سال کی ہو جائے جب شروع کرے؟ امام علی نے کہا نو۔ کہا مولا جب بچہ 4 سال کا ہو جائے جب فکر کرے کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ میرا مولا بولتا نو۔ تو کہا مولا پھر کب شروع کرے؟ جب 2 سال کا بچہ ہو جائے؟ امام نے کہا نو۔ کہا مولا 1 سال کا تو کہا نو، جب پریگننسی شروع ہو جائے، پیٹ میں آ جائے بچہ ماں کے، اس وقت فکر کرے کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ امام نے کہا نو۔ کہا مولا پریگننسی جب شروع ہو جائے جب نے تو پھر کب کرے؟ یہ عابد بلوانی کا جملہ نہیں ہے، میرے مولا کا جملہ ہے کہ اولاد کی تربیت کون سی ایج سے شروع کرے؟ راوی پوچھ رہا، امام کہہ رہے کہ نہیں، وہ بولتا 4 سال 2 سال 1 سال جب پریگننٹ ہو جائے جب، امام کہتے ہیں نو۔ راوی نے کہا دین وین تو اس وقت میرا مولا بولتا، عابد بلوانی نہیں بولا، میرا مولا یہ کمپلیٹ میسج ہے شہزادی کونین کی زندگی کا یہ حصہ کہ ماں کو اولاد کو ریس کیسے کرنا۔ پوچھا مولا کب؟ تو کہا جب تم رشتہ بھیجو لڑکی کا تو اس وقت چیک کرو اس کے پاس اسلام ہے، وہ اسلام کو فالو کرتی ہے، وہ دین کو فالو کرتی ہے، وہ عبادت کرتی ہے، وہ حلال اور حرام معلوم ہے۔ آپ انصاف سے بولنا، پلیز انصاف سے بولو۔ کیا ہم یہ چیک کرتے؟ ہم کبھی چیک کر کیا ہم نے کہ جہاں ہم رشتہ بھیج رہے وہاں پہ دین ہے؟ ہم کیا دیکھتے؟ پیسے والی ہے، خوبصورت ہے، کافی ہے میرے لیے۔ اور یہ دونوں چیزوں کو مولا علی نے کنڈیم کیا ہے۔ امام علی نے کہا کہ لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اس کا حسن، اس کا پیسہ۔ راوی نے کہا کیوں؟ تو کہا مولا نے کہا یہ دونوں فنا ہونے والی، آج ہے پیسہ ختم، آج حسن کل ختم ہو جائے۔ کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو۔ آج ہمارے پاس ہے یہ کنڈیشن، جو آج پوری کمیونٹی کا جو ڈیزاسٹر ہے ہمارے پاس، اس کے ون آف دی ریزنس یہ کہ وی ڈونٹ فالو دا پاتھ آف امام علی، وی ڈونٹ فالو دا پاتھ آف بی بی زہرا۔ ان کی سینس پہ عمل نہیں کر رہے، ہم کس چیز پہ عمل کر رہے کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ہر وہ چیز دنیا کی چیز کے لیے عمل کر رہے۔ شہزادی کونین کی زندگی کا یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا۔ 4 حصے میں نے بتائے، ایک بیٹی کو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، ایک ماں کو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ایک بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا، 4 دنیا کے حصے۔ اس کے بعد میری شہزادی کی عبادت، ایسی عبادت کی، ایسی عبادت گزار تھی میری مظلوم بی بی۔ جب نکاح ہوا تو 9-10 سال کا سن، she was so young، وہ ایج میں میری شہزادی، میری مظلوم بی بی، کائنات کی عالمین کی مظلوم ترین خاتون، جو سیدۃ النساء العالمین، عبادت کا یہ عالم کہ علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا عبادت گزار کہ جس کے پیر سے تلوے سے تیر کھینچ لیا گیا
تو زبان پہ اف تو کیا قدم میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے؟ ایسا عبادت گزار اللہ کا کہ جس کے لیے چوتھے امام کا جملہ، جو خود زین العابدین، جو خود سید الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، کربلا کے بعد میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا تھا، اتنا ویک ہو گیا تھا کہ مولا کے راشا ٹائپ ہو گیا تھا، کانپتے تھے مولا، شیورنگ ٹائپ آ گئی تھی، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے۔ تو آپ کے ایک فرزند پانچویں امام سے ہٹ کے انہوں نے اپنے بابا سے کہا، چوتھے امام سے، کہ بابا عبادت میں تھوڑی کمی کیجئے، بابا آپ کمزور ہو گئے، بابا آپ ویک ہو گئے۔ میں کہتا مولا زندہ کیسے رہے؟ یہ ایک معجزہ تھا، 34 ایئر زندہ رہے کیسے رہے؟ مجھے ایک معجزہ۔ تو کہا بابا عبادت میں کمی کیجئے، اب اتنی عبادت کر رہے۔ تو اس وقت میرا چوتھا امام جو زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، جو سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ امام کا جملہ سنو، وہ امام کا جملہ سنو، پھر شہزادی کونین کی عبادت کرو گا۔ وہ امام کہتا ہے کہ بیٹا تم میری عبادت کا بول رہے، کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون بول رہا؟ یہ زین العابدین بول رہے، یہ سید الساجدین بول رہے کہ کاش بیٹا تم میرے دادا علی کی عبادت کو۔ اب وہ امام علی بی بی زہرا کی عبادت کے لیے کیا کہہ رہے؟ جب پہلی رات گزری اور صبح میں مسجد میں میرا مولا آیا تو اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کیا پوچھا؟ تاریخ کا مشہور ترین جملہ۔ اب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو کہا اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ کیا بولوں میں، کیا بولوں؟ بیوی ایسی عبادت گزار ہوگی تو شوہر بھی عبادت، دونوں مل کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب ایسی عبادت کرو گے گھر کا ماحول ایسا رہے گا، فجر میں تم بھی اٹھ رہے، فجر میں وہ بھی اٹھ رہے، شب نماز تم بھی پڑھ رہے، شب نماز تم بھی پڑھ رہے، زیارت امیر المومنین تم بھی پڑھ رہے، زیارت حسین تم بھی پڑھ رہے، تم بھی عبادت کر رہے، تو اولاد بھی عبادت گزار ہوگی۔ آج پھر کوئی روئے گا نہیں، آج کوئی یہ نہیں بولے گا کہ مولانا کچھ دین بتاؤ، مولانا کچھ اسلام بتاؤ اس کو۔ جب ماں باپ تم گھر کے ماحول کو دیندار بنا لیں گے تو گھر کے ماحول میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ ویسا پائے گا جیسا امام علی چاہتے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ میری شہزادی کونین کی زندگی کے 5 حصے میں نے بہت جلدی پیش کر دی، آلموسٹ میرا وقت ہو گیا، 45 منٹ کی مجلس ہو رہی، میں کیا کروں، وقت تیزی سے نکل رہا۔ تو یہی سب سے بڑی بیوی کی زندگی کی لائف کو آپ نے دیکھا، ان کی زندگی کو 18 سال کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو اس حصے میں آتا۔ میرے افسوس کے ساتھ کہ ایک حصہ میں ایک مجلس ہے، مجھے وقت کے اندر ختم کرنا ہے۔ تو یہ زندگی کو دیکھو، ایسی میری بیوی کی زندگی ہے۔ اور شب جمعہ، اب شب جمعہ کے تعلق سے کچھ بول دوں کہ تھرسڈے نائٹ اسی پہ مجلس بھی ختم کر دوں۔ مولا حسن ایسا عبادت گزار مولا چوتھے امام کا بھی ذکر ہوا، امام حسن کا بھی ہو گیا، پھر امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق، بی بی ام البنین ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کا بھی ہو گیا، میری ماں جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہو گیا۔ ایک محسن اسلام بھی ہے کہ صرف اس کا ایثار نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہو کون ہے محسن اسلام؟ ایثار، سیکریفائس۔ یہ سارے معصومین کی زندگی میں دوستوں، آج کے مجلس کا میرا اور خلاصہ کہ اپنے دل میں بیوی کے جس میں سیکریفائس کو پیدا کرو۔ شہزادی کونین کی زندگی میں ایک اور امپورٹنٹ ترین جو پہلو تھا وہ حق کا بولنا تھا، حق کا بولنا تھا، حق کا بولو۔ میں یہ میرا میسج ہے بارگاہ امام، بارگاہ علی رضا کے سننے والوں کو، always you have to be honest، ہمیشہ honest رہنا، سچ بولنا، سچ بولو گے ہمیشہ کامیابی آئے گی، سچ بولو گے ہمیشہ تم کو فتح ہوگی، سچ بولو گے ہمیشہ تمہاری زندگی میں وکٹری ہوگی، سچ بولو گے ہمیشہ تمہاری زندگی میں تم کو عزت ملے گی۔ امام کا چاہنے والا غلط کبھی نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کے سہارے کے ساتھ زندگی نہیں ہوتی۔ بیوی کا اسلام پہ وقت آیا
جب وقت آیا تو میری شہزادی کو میدان میں بھی آنا پڑا. مبالغہ کا واقعہ آپ کے سامنے, نصارہ نجران کے سامنے. اللہ کا رسول کسی اور کو لے کے نہیں آئے. آپ سب جانتے ہیں شہزادی کونین بابا کے دین کو بچانے کے لیے, بابا کی محنتوں کو بچانے کے لیے, صرف بابا کی محنتیں نہیں, 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھی کہ اسلام کی صداقت کا اعلان تھا, سچائی کا اعلان تھا. تو سچائی کو پروف کرنے کے لیے میری شہزادی میدان میں بھی آئی. تو یہ بھی ایک درس ہے کہ صداقت کو, آنےسٹی ہو اور تمہاری صداقت کے لیے وقت پا تو بیوی میدان میں آئی. یہی سیرت شہزادی زینب کی تھی کہ ماں سے ملا تھا, کہ اسلام کی حفاظت کے لیے بیوی درباروں میں گئی, صرف گئی نہیں, پلیز وہاں سے سنو, جیسے ماں نے میدان میں آ کر اسلام کی صداقت کا سکہ منوا لیا, اسلام کی صداقت کا, اسلام کی سچائی کا نصارہ نجران سے منوا لیا, اسی طرح میری شہزادی مظلوم بی بی دربار میں جا کر اپنے بھائی کی صداقت کا اعلان کروا دیا. دربار میں جا کر بھائی کی سچائی, بھائی کیسے حق پہ تھا, حق پہ کون تھا, باطل پہ کون ہے. بی بی زینب نے دربار میں جا کے اپنے خطبے میں بتا دیا کہ میرا بھائی حق پہ تھا, وہ اللہ کی وحدانیت اور میرے نانا کی رسالت کے پیغام کا پروٹیکشن کر رہا تھا. بی بی نے بتایا. آپ نے غور کیا؟ یہ ہے کمال جو شہزادی کونین کی سیرت کی, وہی سیرت ثانیہ زہرا کی, کہ کم بی بی نے حق کی بات کر کے دنیا کو بتا دیا کہ حق کیا ہے. اسی طرح میری مظلوم بی بی میدان میں آ کر اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے بی بی میدان میں بھی آ گئی. تو یہ دو چیزیں بس اپنی زندگی میں رکھو. میں یوتھ کو بول کے جا رہا, ختم کر رہا ہوں مجلس. شب جمعہ ہے, شب جمعہ دعا کی رات ہے. یہ دعا ہمارے صرف دعا ایسی ہے, پورے ہفتے بھر کی دعائیں آپ کو شب جمعہ ہے. اللہ ارزقنی زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. شب جمعہ میرے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو, بہت بڑی بات ہے. لیکن آج کی رات صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے مرحومین کے لیے, تمہاری ماں کے لیے, تمہارے باپ کے لیے, تمہارے بھائی کے لیے, تمہاری بہن کے لیے. ویری امپورٹنٹ, یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. آج کی رات صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. صدقہ دینا, جتنا تم صدقہ دو گے, 1 درہم دو, 1 درہم, لیکن اس صدقے کا تم کو اتنا اجر عظیم ملے گا. آپ دبئی میں, شارجہ میں ماشاءاللہ سب ویل ٹو ڈو ہے. اللہ آپ کے رزق کی حفاظت کرے, اللہ آپ کی بزنس کی حفاظت کرے, اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے. لیکن وہ جو ہے بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, افریقہ میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ 10 درہم, 20 درہم, 20 درہمز کی کیا ہے, 30 درہمز ایک ساتھ فرسٹ اپنی مہینے کی پہلی تاریخ کو بھیج دو. 30 درہمز کے ایسی کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے آپ کے لیے. روز 1 درہم اور نیت کر لو روز, اور جمعرات کی نیت کر لو. آپ کسی غریب کو ایک ساتھ ایک ایڈوانس میں دے دو اور روز نیت کر لو کہ میرے امام کی سلامتی کا صدقہ, سارے مرحومین کے لیے صدقہ, جس کی پہلی رات ہے اس کا صدقہ. دوستو شب جمعہ تمہاری لائف کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے, سارے لائف کے ہرڈلز دور ہوں گے اگر تم اس طرح صدقہ نکالو گے. یہ نہیں کہ نکال کے اپنے باکس میں رکھ دیا, ٹھیک ہے جب وقت آئے گا, جب موقع ملے گا تو میں انڈیا پاکستان بھیج دوں گا. اس کا فائدہ نہیں, اس سے اتنا تم کو وہ فائدہ نہیں ملے گا. اس سے بہتر تم 30 درہمز کی کوئی بڑی بات نہیں ہے, مہینے میں 30, روز کا 1 درہم ایڈوانس میں کسی غریب کو دے دو. اگر 30 نہیں بھیج سکتے 15 درہمز بھیج دو. صدقہ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے کا صدقہ ہوتا, ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کا بھی صدقہ ہے. آپ جو ایفرٹ کر, جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اتنا مت دو, لیکن دو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے دوستو جو معصومین کی طرف سے ہمارے پاس آئی. تم کتنی ایسی بلائیں ہیں, کتنی ایسی مصیبتیں ہیں, کتنی ایسی تکلیفیں, کتنی ایسی پریشانیاں جو آ رہی تھی, لیکن اس صدقے نے اس کو دور کر دیا.
بس میری آپ سے خواہش. اور آج جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا اور پورے ماہ رمضان میں جنہوں نے سپانسر کیا اور جو مسلسل امام بارگاہ علی رضا کو دامے درمے سخنے ہیلپ کرتے ہیں، ان سارے مومنین و مومنات کی، اور کرنا چاہیے، میں بار بار بولتا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس امام بارگاہ کو مضبوط کرو. اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے علماء، ذاکرین، نوحہ خان، ماتمدار، تابوت کا موقع مل رہا. بچوں کو لاؤ امام بارگاہ، عادت ہونا بچوں کو. جب انشاءاللہ اوپن ہو جائے تو ہر شب جمعہ ہر مجلس میں بچوں کو لانا کہ امام بارگاہ کی عادت ہو. جنہوں نے اسپانسر کیا پورا ماہ رمضان میں اور اب تک، ان سارے لوگوں کے جتنے مرحومین اور شب جمعہ ہیں، سارے مرحومین کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ محمد محمد. اور اس امام بارگاہ کی جو انتظامیہ ہے، ہمارے شاکر بھائی بڑا مومن انسان، بڑا کام کرتے، اور ان کی انٹائر ٹیم جو یوتھ کی میڈیا کی ٹیم ہے، ان سے تو میں جانتا ہوں سب کو. مولا ان جوانوں کو سلامت رکھے، بڑا کام کر رہے ہیں لوگ، بڑا کام کر رہے. مولا ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کے رزق میں برکت ہے. پوری انتظامیہ کو، اب پوری دنیا میں جہاں جہاں امام بارگاہ جو انتظامیہ ہے، جو امام بارگاہ چلا رہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، میرے امام کی سلامتی کے ساتھ. بس دوستو، کل جمعہ ہے، جمعے کی صبح ہے. اللہ میرے مولا کا ظہور کرا دے انشاءاللہ. اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے. الا متى رفیق کا یا مولا، جب تک میرا مولا نہیں آئے گا یہ یوم غم رہے گا. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. یہ یوم غم رہے گا جب فرزند مظلوم بی بی زہرا انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس غم کو دور کرنے کے لیے، پھر میرا بہت بند الفاظ میں بول رہا، اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس یوم غم کو دور کرنے کے لیے، سوائے مظلوم بی بی زہرا کا بیٹا اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک دعا کرو، یہ یوم غم دور اس وقت ہوگا جب وہاں چراغ جل جائیں گے، روشنی آ جائے گی، سایہ ہو جائے گا. بس دوستو، اس مظلوم بی بی کا ذکر کیا میں نے، کائنات کی مظلوم ترین خاتون، اس سے زیادہ مظلوم بی بی کوئی نہیں. بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میری مظلوم بی بی سے بڑا کوئی نہیں، جو صرف بابا کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا یہ جملہ 75 ڈیز یا 90 ڈیز، لیکن یہ 75 دن زندہ کیسے رہی؟ ایک امام حسن علیہ السلام، میرے مولا حسن علیہ السلام کی مصائب پڑھتا تھا، بہت مصائب پڑھتا تھا مولا حسن. ذاکر امام حسن تھا، سب کے پڑھتا تھا، لیکن مولا حسن علیہ السلام کے بہت پڑھتا تھا. ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسن علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے، اے ذاکر، تو میری مصیبتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن جو اصل مصیبت ہے تو اس کو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا، مولا حسن، میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اتنے حملے ہوئے، اتنا زہر دیا گیا، آپ کو جب شدید زہر دیا گیا تو دل کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے. آپ کا جنازہ گھر سے نکلا تو ظالموں نے تیر برسائے. آپ کا جنازہ واپس آیا، تیر نکالے گئے، شہزادی زینب اور مولا حسین اور شہزادی ام کلثوم نے بیٹھ کے نکالے. میں آپ کی ساری مصیبتوں کو پڑھتا ہوں مولا، تو میرا مولا حسن پھر کہتا ہے، شاکر، جو میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، جس کو میں بچپنے سے لے کے شہادت تک کبھی بھولا نہیں، تم وہ نہیں پڑھتے. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا آپ ارشاد فرمائے. تو میرا مولا حسن کہتا ہے، ذاکر، میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میرے بچپنے میں جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، ارے میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، اس کے پیچھے دیوار تھی، جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا تو ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ بھی تھا. اس نے جب تازیانہ بلند کیا تو میں پڑھتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو.
دوستو مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ آپ سوچو، مولا حسن کہتے کہ وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں ماں کے بچوں نے پڑھ کے کہا میری ماں کو مت مارو۔ ارے 75 دن میں میری شہزادی کے ہاتھ میں عصا تھی، دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں دیوار کا سہارا، دوستو دیوار کا سہارا کون لیتا ہے؟ جو ضعیف ہو جائے، جو بزرگ ہو جائے۔ جلتا ہوا دروازہ گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا مولا غسل دے رہا تھا، میری شہزادی کو اور سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے امام علی کا صیحہ سنا کہ زور سے گریا کر رہے۔ جب غسل کر کے آئے تو امام علی سے سلمان نے کہا مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ اس وقت میرا صابر امام روتا ہوا کہتا سلمان جب جلتا ہوا دروازہ گرا، اس کے بعد میری بے فاطمہ کی ساری ربس ٹوٹ گئی، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے پیٹ میں میرا بچہ شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ عزیزوں بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد جب غسل کے بعد جب ایک ایک بی بی نے آ کے سلام کیا، کنیزوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم آئی۔ جب یہ دونوں آئی ماں کی میت کے اوپر، آپ امیجن کرو، آپ تصور کرو کہ مدینہ ہے، بس ختم کر رہا مجلس، رات کا اندھیرا، ایک چراغ جل رہا، میرا مولا بغیر امامے کے کھڑے ہوئے رو رہا میت کے سرانے۔ دونوں بیٹیوں کو بلایا کہ آگے ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ عزیزوں دونوں بیٹیاں آئی، جب تصور کرو کہ سر پیٹتی ہوئی شہزادیاں آئی، اور جیسے ہی بی بی زینب آئی ماں کی میت پہ، اور بی بی ام کلثوم چھوٹا ایج ہے، دیکھ کے بی بی کو دیکھ کر جناب زینب نے امام علی سے ایک جملہ کہا، روتے ہوئے کہا، جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، پورے 75 دن ایک ہاتھ میں عصا اور ایک ہاتھ کمر کے اوپر، شہادت کے بعد بھی بیوی کا ہاتھ کمر کے اوپر، بیٹی کہہ رہی اماں کا میرا ہاتھ، ارے اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ الہی و سیدی و مولا پروردگار، میری شہزادی، میری مظلوم بی بی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہ ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے، ریبلڈ کر کے روشن کر دے انشاءاللہ۔ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اس کو سلامت رکھ۔ بے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، کئی لوگ بیمار ہیں، اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد والے محمد، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔